نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اذا الصحف نشرت، ہمیں دنیا میں شوق کس چیز کو نشر کرنے کا ہوتا ہے؟ اپنی نیکیوں کو، کہ یہ نشر ہو جائیں کسی طرح. فکر نہ کریں، اللہ سب چیزیں نشر کر دے گا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے بدیاں. تو اس دن انسان کدھر منہ چھپائے گا جب وہ خود نشر ہو رہا ہوگا. کھول دیے جائیں گے سکرولز اس دن، کیونکہ یہ کب بند کر دیے جاتے ہیں؟ کب بند ہوتے ہیں؟ یہ جب انسان مرتا ہے تو بند ہو جاتے ہیں، لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب اس کا عمل ختم ہو گیا نا، سلسلہ ختم ہو گیا. انلیس کوئی صدقہ جاریہ اس نے اپنے لیے چھوڑا تو وہ چلے گا، ادروائز اس کا اپنا عمل ختم ہو گیا. تو قیامت کے دن یہ سارے کیا کیے جائیں گے؟ پھر سے کھول دیے جائیں گے اور ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، اور ہر انسان اپنا عمل خود بھی پڑھے گا، دیکھے گا، اور اس وقت سوچے کیا حال ہوگا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آپ دیکھیں ورڈز بھی اتنے گرافک ہے نا کہ چھوٹی بات نہیں کہ آسمان انکور کر دیا جائے گا، ایسے بھی کہا جا سکتا تھا آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی. جسٹ امیجن آپ کے سامنے کبھی بکری یا یہ ذبح ہوئی ہو اور اس کی کھال کھینچی گئی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کھال کیسے کھینچی جاتی ہے، کتنی سختی ہوتی ہے. آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، واللہ عالم وہ کیا منظر ہوگا. لیکن آسمان یعنی جب کھال کھینچی جاتی تو جانور کا کیا نکلتا ہے نیچے سے؟ ریڈنس نظر آتی ہے، گوشت، خون اور ایسی چیزیں. آسمان کی جب کھال کھینچی جائے گی وہ بھی بالکل ریڈ ہوگا، اور پیچھے کی چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی، جو عالم بالا کی چیزیں. یہ ابھی یہاں پہ نہیں ہوا، یہ وہاں پہ ہو رہا ہے حشر میں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. جہنم اس وقت بھی بھڑک رہی ہے، لیکن وہ دن جب آئے گا تو اس کو اور بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب تو وہ ٹائم آیا نا جب اس کے اندر ڈالے جانے والے ہیں جہنمی، اور جب جیسے جیسے مجرم اس کے اندر ڈالے جائیں گے وہ اور بھڑکے گی، اور اس کا جوش ہوگا. کیوں؟ کیسے؟ کیوں اور بھڑکے گی؟ کیونکہ فیول اس کو مل رہا ہے نا. اس کا فیول کیا ہے؟ انسان اور پتھر. جب اس کے اوپر جیسے آپ آگ کے اوپر تیل ڈالتے ہیں وہ اور بھڑکتی ہے، اس کے اندر انسان ڈالے جائیں گے وہ اور بھڑکے گی. تو جب وہ بھڑکائی جائے گی اور بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. ازلیفت قرب نہیں کہا گیا، ازلیفت کہا گیا، یعنی قریب لائی جائے گی جنتیوں کے ایک آنر دینے کے لیے، ان کے آگے ایک پیشکش کے طور پہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ وہ اس کی رونقیں، اس کی بہاریں دیکھنے لگیں گے، اور ان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا وہیں دیکھ کے. اور وہی شاید وقت ہو کہ ان کے چہرے جو ہوں گے وہ روشن ہو جائیں اور وہ ہنسنے شروع ہو جائیں، اور ان کو خوشی سے نہال ہو جائے کہ جب جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. ابھی گئے نہیں ہیں جنت میں، ابھی یہ پہلے کا ٹائم چل رہا ہے، تو ان کو تسلی دینے کے لیے نا، تو اب اس کو خوب سجایا گیا ہے. اب یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے نا، انسانیت بس دو ہی گروپس ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی النار. ایک فریق جنت میں اور ایک جہنم میں. اور اب ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دو جگہیں ہیں، ان کے اندر میرا کون سا ٹھکانہ ہے. ایک کے لیے جنت قریب کر دیجیے گا اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. پھر عالمت نفس ما احضرت. اس دن جان لے گی ہر نفس جان لے گا اس نے کیا حاضر کیا، کیا لے کر آیا.
سب کو پتا چل جائے گا آج کے دن کے لیے میں کیا لائی. ابھی تو ایسا لگتا ہے نا بہت کچھ ہے, بہت میرے پاس نیکیاں ہیں, میرے پاس تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور گناہ تو اپنے کو یاد ہی نہیں ہے. میں کون سے کوئی گناہ کرتی ہوں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اس دن سب کچھ جو کیا ہوگا نا سب یاد آ جانا, سب سامنے آ جائے گا. حاضر کیا لے کر آیا, کیا اس نے حاضر کیا, اس کو اچھی طرح پتا ہوگا کیا کیا میں کرتی رہی ہوں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ ساری خوش فہمیاں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں تھی. اچھا آپ دیکھیں, ایک بات کو دیکھیں, جو یہ سارے ایذا آ رہے ہیں نا, جب یہ ہوگا, جب یہ ہوگا. اب ہم اردو میں بھی بولیں, مثلا میں آپ کو کہوں جب میں وہاں جاؤں گی, تو یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. آگے پھر مجھے کچھ کہنا چاہیے نا, پھر میں وہاں پہ مثلا کچھ کھاؤں گی, کچھ پیوں گی. جب میں آؤں گی پھر تم سے بات کروں گی, کہتے ہیں نا ہم ایسے. اگر میں صرف کہوں جب میں آؤں گی, تو یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, کچھ مسنگ ہے. یہاں پہ سب کہہ دیا گیا جب یہ ہوگا, جب یہ ہوگا, جب یہ ہوگا. تو کیا ہوگا پھر؟ سب کا جواب کیا ہے؟ جواب شرط کیا ہے؟ عالمت نفس ما احضرت. سمجھ آئی؟ جان لے گا انسان کہ اس نے کیا حاضر کیا, یعنی وہ کیا لے کر آیا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو جواب شرط ہے نا, یہ سب جملوں کے ساتھ جا رہا ہے. یعنی جب میں یہ پڑھوں نا اذا الشمس کورت عالمت نفس ما احضرت, واذا النجوم انکدرت عالمت نفس ما احضرت. جب پہاڑ چلائے جائیں گے عالمت نفس ما احضرت. جب جانیں جوڑ دی جائیں گی, انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا حاضر کیا. جب صحیفے نشر کیے جائیں گے, انسان کو اچھی طرح پتا چل جانا ہے کہ اس نے کیا حاضر کیا. جب آسمان کی کھال کھینچی جا رہی ہوگی, یعنی یہ سارے سینز گزر رہے ہیں, اور انسان کانسٹنٹلی کس مائنڈ سیٹ میں ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ ہائے میں نے کیا کیا, ہائے میرے پاس کیا آیا. یہی بات, جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے سائڈز پہ ہو رہا ہے, اس کو اس وقت کیا پڑی ہوئی ہے, میں نے کیا کیا. یہ ابھی ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہے, اتنی دیر تک کی صرف یہ ہے کہ میں نے کیا کیا کی طرف سے غفلت ہے. جو ہی دوبارہ آنکھ کھلے گی وہاں پہ میں نے کیا کیا would be the most important thing جس کی انسان کیئر کرے گا. You won't even care کہ میرے جسم پہ لباس ہے کہ نہیں, میرے پاس جوتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میں کس طرح چل کے جاؤں میدان محشر تک. ہائے ہائے گرمی بہت ہے یہاں پہ, تو اے سی نہیں ہے, ہائے پنکھا نہیں ہے, ہائے طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ گرمی گرمی گرمی. کوئی نہیں گرمی کہے گا, کوئی نہیں کچھ کہے گا میرے کپڑے کہاں ہیں, کوئی نہیں کہے گا میرا گھر کہاں ہے, کہیں نہیں کہے گا کوئی چیز میری ضرورت کی کہاں ہے, میرے نوکر چاکر کہاں ہے. صرف انسان کیا کہے گا اس وقت, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا, عالمت نفس ما احضرت. ویری اسٹرانگ پوائنٹ دیا. انسان کو اس دن بڑا پتا چل جانا ہے میں نے کیا حاضر کیا. اور یہاں پہ احضرت کا لفظ آیا, جو بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کہ اس نے کیا حاضر کیا, اس لیے کہ جو عمل ہوں گے نا وہ حاضر ہوں گے, ان کی کوئی شکلیں ہوں گی. اسلام کی کوئی شکل ہوگی, نماز کی کوئی شکل ہوگی, روزے کی کوئی شکل ہوگی, قرآن کی کوئی شکل ہوگی, اور بدعمالوں کی بھی کوئی شکلیں ہوں گی. جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے وہ اتنی, اگر کسی نے بری طرح پڑھی ہوگی ایسے آئے گی, کمزور سی اس میں گرتی پڑتی کس طرح سے پہنچے گی. قرآن آئے گا وہ کیسی شکل کے اندر ہوگا, کس طرح سے اس نے کیا, اس کا نیک عمل کس شکل میں ہوگا, اس کا برا عمل کس. تو اعمال شکلوں میں آئیں گے, اس کو تو اچھی طرح پتہ چل جائے گا میری اعمال کی شکلیں کیا ہیں. حاضر ہوں گے اعمال بھی اس کے. اور پھر ویسے بھی دیکھیں تو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جانی, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد آ جانی, چھوٹے چھوٹے کام جو کیے ہوئے ابھی تو یاد ہی نہیں. کل کس کے ساتھ کیا میں نے کیا, پرسوں کس کے ساتھ زیادتی کی, ترسوں میں نے, یا پچھلے سال کی باتیں تو سوچے ہی نہیں, وہ تو بھول ہی چکی ہیں. لیکن میں کن کن کے دل دکھاتی رہی, کن کو ان کو تانے دیتی رہی, کن کی غیبتیں کرتی رہی, کن کو برا بھلا کہتی رہی, کن کے میں نے حق مارے میں بھولا ہوا. اگر کبھی یاد آ بھی جائے تو انسان محف کر دیتا ہے. اس دن بڑی اچھی طرح یاد آئے گا, اور اپنے قصور بھی سمجھ آئیں گے کہ سارے میرے ہی قصور تھے. آج تو ماننے ہی نہیں ہم نے قصور, آج مانیں گے تو پھر شیطان تو پریشان ہو جائے گا نا. آج نہیں ہم مانتے,
آج سارے قصور دوسروں کے ہیں، اس دن سارے قصور پتہ چلیں گے اپنے ہی تھے. فلا اقسم بالخنس. اچھا پھر دیکھیں اس دن انسان کو نا بڑی اچھی طرح یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی، ہاں یہ بھی سمجھ آ جائے گا بڑی اچھی طرح کہ جس نے اپنی آپ کو دنیا کے اندر غفلتوں سے بچائے رکھا وہی آج کامیاب ہے. جو دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا محسوس کرتا رہا وہی جنت میں جا رہا ہے. جو دنیا میں چپ رہتا تھا اسی نے واقعی بولنا سیکھ لیا تھا. جو اب دنیا میں اپنی بے عزتی پہ راضی ہو جاتا تھا کہ اس کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے، اس نے اپنی عزت کو آج بچا لیا. دنیا میں بھی خاموش آوازیں تھیں، جو ان کو سننے لگ گیا تھا وہی واقعی کانوں والا تھا. یہ سب پتہ چل جائے گا اس دن. جس کو اپنی برائیاں دنیا میں نظر آتی تھیں وہی آج واقعی برائیوں سے بچنے والا تھا. جو اپنی غلطی کو مان لیتا تھا وہی سیدھے راستے پر تھا. ہم تو دنیا میں کہا کرتے تھے نہیں نہیں یہ کتنے پاگل ہو. جس کی نظر میں ساری چیزیں بے لذت ہو گئی تھی، اصل میں تو لذت کا راز اس نے پایا تھا. جو دوسروں کو دیتا تھا اصل میں تو خرچ اس نے اپنے اوپر کیا تھا. جو خود کو بے علم سمجھتا تھا اصل میں علم والا تو وہی تھا. یہ سب پتہ چل جائے گا اس دن، سب حقیقتیں کھل جائیں گی. جس کی نظر میں پیسہ ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اسی نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا تھا. جس کی نظر میں یہ اسٹیٹس یہ چیزیں یہ اس سے جو متاثر نہیں ہوتا تھا وہی اصل میں پہچانا تھا کہ یہ زندگی کیا ہے. جس کو اپنے منافق ہونے کا ڈر ہوتا تھا اسی نے اصل میں ایمان کو پایا تھا. جو کھونے والا تھا اس نے اصل میں پا لیا تھا. جس نے دنیا میں ہارنا سیکھ لیا تھا وہ اصل میں جیتنے والا تھا. کتنے پیمانے بدل جائیں گے نا، کتنی چیزیں ڈفرنٹ ہو جائیں گی. وہ جو جانور ایک دوسرے سے دنیا میں بھاگتے تھے دور، ہرن دیکھ کے شیر کو بھاگتا ہے وہ کھڑے کھڑے ہوئے، اور وہ انسان جو دنیا میں اکٹھے رہتے تھے وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. اپوزٹ چیزیں ہو رہی ہیں. جو سورج چاند جن کو ہم ہمیشہ سے سٹیبل دیکھتے تھے وہ دیکھو کیسے بے نور ہو رہے. وہ تارے جن کو گڑے ہوئے دیکھتے تھے جس کی وجہ سے ہی تو لوگ ان کو جی پی ایس بناتے ہیں کہ ان سے راستے تلاش کرتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی نیویگیشن کرتے ہیں، وہ تو ہم فکس سمجھتے تھے وہی بے نور ہو گئے. سب چیزیں الٹ گئیں. تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا. فلا پہلے آیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے یہ آپ کی باتیں جو ہے نا یہ تو بس کہانت ہے، آپ کی باتیں تو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی یعنی ستارے کی. الجوار الکنس سیدھے چلنے والے اور چھپ جانے والے، یہ بھی ستارے ہیں. ان کی چال ایسی ہے کہ کبھی چال بدل لیتے ہیں اپنا. اور واللیل اذا عسعس، رات جب رخصت ہو، والصبح اذا تنفس، اور دن صبح جب وہ سانس لیتی ہے. کیا؟ انہ لقول رسول کریم. اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلام رسول کریم، یہ قول رسول کریم کا. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئی اس کو یہ نہ کنفیوز کرے کہ رسول کریم سے مراد تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو ان کا ہے یہ کلام یہ قرآن نہیں. قول جو ہوتا ہے جب بھی قول کہا جاتا ہے وہ کسی اور کا قول ہوتا ہے. یہاں پہ کہا گیا قول، کلام نہیں کہا گیا. کلام اگر کہا جاتا کلام تھا، کلام ہے رسول کریم کا تو پھر تو بات سمجھ آتی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے. لیکن جب کہا گیا قول تو قول کا مطلب ہے وہ کسی اور کی بات کو لا رہے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نہیں کہا گیا، روح امین نہیں کہا گیا، روح القدس نہیں کہا گیا، کچھ نہیں کہا گیا. یہاں پہ کہا گیا رسول کریم. باقی جگہ پہ ان کو روح القدس بھی کہا گیا. رسول سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ تو صرف میسنجر ہے، وہ میسج لے کر آ رہے ہیں، ان کا اپنا نہیں ہے یہ میسج. سمجھ آئی؟ اور کریم ہے، بہت معزز ہے. پچھلی سورہ کے اندر قرآن کی بات آئی، اس کی تعظیم، اس کے معزز ہونے کی، اور یہاں قرآن لانے والے کی کہ قرآن کو ڈیلیور بھی جنہوں نے کیا ہے وہ بھی یہ بے شک یہ قول یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ رسول ایک پیغامبر لے کر آیا، جو پیغام لانے والا آیا، جو بہت معزز ہے وہ لے کر آیا. اور وہ کیسا فرشتہ ہے؟ ذی قوت، بہت قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، کس کے نزدیک بہت بلند مرتبے والا ہے. عند ذی العرش مکین یعنی بلند مرتبے کا ہے عرش والے کے نزدیک.
بہت بلند مرتبہ ان کا اللہ کے نزدیک. عرش والا یہاں پہ کہہ کے بتایا گیا کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک، عرش کے قریب ہے ان کا مقام، اللہ کے عرش کے قریب، وہاں پہ ان کی پلیسمنٹ ہے، ان کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور یہ بہت زیادہ قوت والے ہیں. یعنی باقی فرشتوں میں بھی ان کی قوت بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، اپنے ایک پارک کے اوپر انہوں نے پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھا کے پلٹ دیا تھا، اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہے. یعنی اس کلام کو لانے والے جو میسنجر ہیں ان کا بھی مقام دیکھ لینا. اب آپ کے جب کوئی بہت بڑی چیز کسی کو دی جانے والی ہو تو جس کو جو ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی بہت آنریبل ہوتا ہے. مطاعن ثم امین کہاں مانا جاتا ہے؟ اس جگہ پر. کس جگہ پہ؟ جہاں پہ اللہ کے عرش کے پاس، جہاں پہ ان کی پلیسمنٹ ہے. یعنی فرشتوں میں ان کا کہاں مانا جاتا ہے، اور امین بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی ہائیلی کانفیڈینشیل انفارمیشن لے کر آنی ہو یا کہیں ڈیلیور کرنی ہو تو کیا ضروری ہے کہ جو لے کے جانے والا ہے وہ بھی کیسا ہو؟ امانت دار ہو. یہ اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے. تو وہ قوت والے بھی ہیں کہ کوئی شیطان، کوئی اور یہ جو جنات ہیں وہ بیچ میں سے سنیچ نہیں کر سکتے تھے ان سے اس پیغام میں سے جب وہ لے کر اترتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری یہ ان کا کہاں مانا جاتا ہے، ان کی بہت فالوئنگ ہے، اور اس سے یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ٹیم ہوتی جو ان کو فالو کرتے تھے، جو ان کے ساتھ اترتے تھے. اور پھر ان کا کہا بھی مانا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل تم بھی فلاں سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام جا کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اور جبرائیل فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. تو فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. فرشتے آگے سے نہیں پوچھتے اے جبرائیل پہلے بتاؤ وہ کون ہے، اس کا ایسا کیا خاص کام ہے، کیوں ہم اس سے کیوں محبت کریں. نہیں، مطاعن، وہ بات مانتے ہیں ان کی. یعنی یہ سب کے سردار ہیں اور بہت امانت دار ہیں. اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کلام کسی طرح پہ بھی چینج نہیں ہوا. اور ہم نے آج کی جو یہ پیچھے مجھے سورہ میں بھول گیا، سورہ عباسہ میں بھی کہ جب ہم شروع کے آیات پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں. ورنہ اگر آپ کا کلام ہوتا تو آپ کیا اپنے لیے یہ کہتے کہ عباسہ وتولیٰ؟ کیا آپ اپنے اوپر یہ بات کرتے؟ تو نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نہ اس میں کوئی چینج ہوئی ہے، کیونکہ لانے والا فرشتہ دیکھو کتنا آنریبل ہے، کتنا آنیسٹ ہے، کتنا امانت کا خیال رکھنے والا ہے، اور کتنا طاقتور ہے، اور کتنا بلند مرتبے والا ہے. تو جو بھی پھر قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا پھر اس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے، اس کو بھی اللہ مرتبے دیتا ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور جن پر یہ قرآن اترا ان کو بھی تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا رسول مجنون نہیں. کیوں کہا گیا تمہارا صاحب؟ تاکہ وہ لوگ، صاحب کون ہوتا ہے؟ جو ساتھی، جو زمانے میں بھی ساتھی ہو، یعنی اس ٹائم میں بھی ہو اور اس جگہ میں بھی رہتا ہو. اب ایک انسان ساتھی کہہ سکتا ہے میرا ساتھی انگلینڈ میں رہتا ہے لیکن آپ یہاں رہتے ہیں، تو وہ ساتھی نہ ہوا. پھر یہاں پہ کہا گیا جو جگہ اور زمانہ ایک، یعنی تمہارے علاقے میں تمہارے ساتھ بھی رہتے اور تمہارے ٹائم میں رہتے. کوئی پرانی باتیں نہیں ہو رہی، تم تو ان کو جانتے ہو. اسی سے بتا دیا گیا پھر بھی تم ان کو مجنون کہتے ہو، تمہارا ہی ساتھی ہے نا، تمہارے اندر وقت گزارا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ ایسے ہی باتیں نہیں کرتے، انہوں نے واقعی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. رَآهُ دیکھا اس کو، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. اس نبی نے خود دیکھا ہے افق المبین پہ، روشن افق پہ. ارے آپ دیکھیں نا جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا آسمان کے اوپر، ان کے 600 پر تھے تو پورا آسمان ڈھکا ہوا تھا ان کے پروں سے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہ وہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل بھی نہیں کیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ اس قرآن میں سے کوئی آیتیں آپ نے چھپا لی ہوں، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا سب بتا دیا. دنین میں نے آپ کو بتایا نا کیا ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن میں سے کچھ چھپا لینا. اور یاد رکھیں جب بھی کسی کے پاس بہت کوئی بینیفیشل انفارمیشن ہوتی ہے نا تو اکثر لوگ اس میں سے چھپا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں
آپ ریسیپی کسی سے پوچھ کے دیکھیں, آپ کسی سے یہ پوچھ کے دیکھیں آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لکھا, یہ زیور آپ نے کہاں سے بنوایا, وہ کہتے ہیں بتاؤں نا, آپ بتائیں گے, اچھا آپ کھا لینا, آپ کو کھانے سے مطلب جب بنانا ہوگا کھانا ہوگا آپ نے تو ہمیں بتا دیجیے گا, ہم خود ہی آپ کو بنا دیں گے. یعنی میں نے بتانا نہیں ہے, لیکن مطلب بنا دوں گی, بتانا نہیں ہے میں نے, میرا علم کہیں اور تک نہ پہنچ جائے. کسی کو کوئی خاص اس طرح کو کوئی نسخہ آتا ہو وہ نہیں دوسرے سے شیئر کرتے کہ جو ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے ہمارے جو چیز ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں اتنی بڑی فیس دو پھر ہم یہ علم آپ کو اتنا دیں گے بس. اور یہ سب سے ویلیویبل نالج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی معاوضے کے پورا کا پورا پہنچا دیا. تو یہ بھی نہ کبھی سوچنا کیا پتا کوئی چیز اس کے اندر رہ ہی گئی ہو, کیا پتا کوئی چیز بھول, نو, کیا پتا یہ کسی اور کا کلام ہو. جب یہ شکوک کبھی دل میں شیطان ڈالے, ان آیات کو سوچے, ان آیات کو پڑھ لیں. لانے والا کون تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود جب آیات ہی اتر آئیں تو آپ نے کیسے یہ آیتیں خود ہی اپنے لیے بنا لینی ہے. اور آپ تو کوئی بخیل نہیں ہے, آپ نے سب کچھ ہم تک پہنچا دیا, بخل نہیں کیا. اس لیے ہمیں بھی اس کلام کے معاملے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے. پہنچا دیں جو آپ کے پاس ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا اس کو بھی پھر یہ آ جائے گا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا, پھر تو یہ بھی یہ مرتبے پالے گی. میں کیوں بتاؤں, سارا کا سارا نہیں بتاتی. بعض ٹیچرز بھی ایسے ہوتے سارا نہیں دیتے, وہ کہتے تھوڑا دو ورنہ یہ اسٹوڈنٹ تو ہمارے برابر ہی نہ بیٹھ جائیں. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. وما هو بقول شیطان الرجیم, اور نہ ہی یہ قول ہے شیطان مردود کا, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے شیطان آ کے ان کو کہتا ہے. اب اس سے آپ کو پتا ہے یہ بھی بات ایک ثابت ہوتی ہے آیت نمبر 24 سے کہ جو لوگ یہ آج کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, انہوں نے یہ فرمایا یہ پڑھو تو ایسے ہو جائے گا, وہ کرو تو ایسے ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں اپنی سارا کا سارا دین پہنچا دیا, کوئی چیز کا بخل ہی نہیں کیا. پھر کیا آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز بتانے کے لیے جو اس امت کے لیے بینیفیشل تھی اور آپ سے نعوذ باللہ رہ گئی بتانی. تو ایسی چیزوں کو نہیں خاطر میں لانا چاہیے, ایسی چیزوں کو نہیں کرنا. دین مکمل ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر ساری باتوں کے اینڈ میں ہمیں جھنجھوڑ دیا سارا بتا کے, دیکھو لانے والا کیسا ہے, دیکھو تم جو اپنی زبان سے ادا کر کے تمہیں پہنچا رہا ہے وہ کیسا ہے, پھر تم اس سے بھاگتے ہو. أَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں بھاگے جا رہے اس قرآن سے, کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے, کیوں نہیں اس کی طرف آتے, کیوں اس کو چھوڑتے ہو. یہ تو اتنا پیارا کلام ہے, اس کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا تم تک پہنچانے کے لیے. اپنے اتنے بڑے فرشتے کو جو فرشتوں کا سردار اور اتنے بلند مقام پہ اللہ کے پاس ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لے کے جاؤ. ان نبی کی ڈیوٹی لگائی جو نبیوں کے سردار ہیں کہ وہ تم تک یہ کلام پہنچائیں. اور یہ کلام وہاں پہ صحف میں ہے جو بہت عزت والے ہیں, لکھ رہے ہیں اس کو کرام بررہ, اور تم کیا کرتے ہو, اس سے بھاگتے ہو. أَيْنَ تَذْهَبُونَ, کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو, اس سے کیوں دور جاتے ہو. یہ تو تمہارے فائدے کی چیز ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر. اللہ سوال پوچھ رہا ہے, جواب دینا چاہیں گے آپ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو کتنی سزا دے دی. جو ابھی آئے بھی نہیں ہے وہ پہلے ہی پوچھنے لگتے کتنا لمبا کورس ہے. آئے اتنے سال, اللہ اکبر. یہ پوچھنا چاہیے تھا کوئی ایسا کورس نہیں جو ساری زندگی کا ہو, جو کبھی ختم نہ ہو. آئے 6 سال, ارے آپ نے اسکول میں داخلہ لیتے ہوئے تو نہیں پوچھا تھا 10 سال 12 سال اسی اسکول میں پڑھتی رہوں گی میں. آپ نے تو یہ پوچھا, آپ نے تو نہیں پوچھا پڑھائی یہ ختم کب ہوگی, یہ 16 سال کی پڑھائی, 18 سال کی پڑھائی, 14 سال کی پڑھائی. آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ ہائے اتنی لمبی. اور قرآن کے لیے کہتے ہو کب ختم ہوگا. ختم کرنے کا شوق ہے, یہ نہیں شوق ہے کہ یہ چلتا ہی رہے, اس سے کیسے جدا ہو, ختم ہو جائے بس جلدی. اللہ اکبر. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جو لوگ اب 29 پارے پڑھ چکے ہیں 30ویں پہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ,
جو لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی ہم اچھے ہیں اور ہمیں کوئی قرآن کی ضرورت نہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کدھر جاتے ہیں جی؟ کاموں کی طرف، چیزوں کی طرف، شاپنگوں کی طرف، زیور کپڑے اس کی طرف، اس کو چھوڑ کے جاتے ہو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ بہت زیادہ تھاٹ پرووکنگ اتنی سی آیت ہے، مگر اپنے آپ سے کلاس کے بعد ضرور پوچھئے گا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میں کدھر جا رہی ہوں اس قرآن چھوڑ کے؟ کن چیزوں میں گم ہوں، کن کی طرف میری دوڑ لگتی ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، تمہیں پتہ ہی ہے کیا؟ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہی ہوں گے، سب میں ماں باپ کرتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے نصیحت؟ نصیحت ہوتی ہے وہ چیز جو آپ خیر خواہی میں دوسرے کی کرتے ہیں۔ آپ خیر خواہی چاہتے ہیں دوسرے کی، تبھی نصیحت ہوتی ہے نا۔ یہ خیر خواہی ہے تمہاری، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ تو آگ سے بچانے کا پروگرام ہے، یہ تو اصلاح کا پروگرام ہے، یہ تو تمہاری کامیابی کا پروگرام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اپنی کامیابی سے ہی دور بھاگتے ہو۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ہاں واسطے اس کے تم میں سے جو راہ راست پر آنا چاہے، جو سیدھا چلنا چاہے۔ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن جو چاہتا ہے راستے پہ آنا، اس کے لیے جہان والوں میں سے اللہ نے تو سب کے لیے دے دیا، مگر فائدہ اس سے کون لے گا؟ جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ کون سے راستہ ہوتا ہے؟ وہ صرف سیدھا ایسے نہیں ہوتا کہ اب میں سامنے تو نہیں آپ کے ہوں تو ورٹیکل نہیں ہوتا، نہ کوئی ہاریزونٹل، وہ ورٹیکل نہیں کہ رائٹ یا لیفٹ نہیں ہوتا، وہ اوپر کو جانے والا ہوتا ہے، یعنی جو اس راستے پر جائے گا وہ بلند درجے پائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو رب ہے سارے جہان والوں کا، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ تو ہم کہیں ہم تو پھر ہمارے چاہنے سے جب کچھ ہونا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ آپ بس دعا کریں اللہ چاہ لے ہمارے لیے، تبھی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ بس آپ کی دعاؤں میں ہی کمی ہے، ہم تو آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات نہیں ہے یہاں پہ، بات یہاں پہ دیکھیں، نوٹ کریں پہلے کس کے ارادے کی بات آئی، کس کی چاہت کی بات آئی، اور یہاں پہ ارادے کا لفظ بھی نہیں ہے، عربک میں ارادہ بھی لفظ ہے لیکن یہاں پہ شاء ہے۔ پتہ ہے شاء کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ جو پکا ہو، جو اسٹرانگ انٹینشن ہو، جیسے میں کہتی نا آپ میں نے اب بس پکا ارادہ کر لیا۔ ہمارے اندر شاء والا لفظ نہیں ہے نا، ہم ارادہ ہی، اردو میں تو ارادہ ہی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، بس میں نے مصمم ارادہ کر لیا، میں نے سوچ لیا بس اب میں نے یہ کرنا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں شاء۔ تو پہلے کس نے شاء کیا؟ پہلے تم کرتے ہو۔ لیمن شاء منکم، تم میں سے پہلے کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ بھی جب تم ارادہ کرتے تو پھر اللہ آگے دروازے کھولتا ہے، پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے ارادہ کس نے کرنا؟ تم پہلے چاہو تو اللہ راستے آسان کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔